السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہے، اس میں سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مریض کی، بیمار کی عیادت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عود المرید، بیمار کی مزاج پرسی کرو، یعنی اس کی عیادت کرو، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اور دوسری روایت ہے، عود المرید واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، بیماروں کی تیمارداری کرو، جنازوں کے ساتھ جاؤ، یہ چیزیں تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائیں گی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماروں کی تیمارداری اور مزاج پرسی کی ایک وجہ باہمی تعاون اور دوسری وجہ جو ہے آخرت کی یاد دہانی ہے۔ جب ایک انسان مریض کے پاس جاتا ہے تو مریض کو حوصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جانے والا، تیمارداری کرنے والا دیکھتا ہے کہ مریض کے علاج و معالجے کے لیے اسے پریشانی ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے حالات کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس معقول وسائل نہیں ہے علاج کے لیے، تو اس کا مالی تعاون بھی کرتا ہے تاکہ وہ جلد جو ہے صحت یاب ہو جائے اور گھر والوں کے لیے اپنے وہ بوجھ نہ بننے پائے۔ تو اس قسم کا ایک جذبہ بھی تیمارداری سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں میرے دوستو، آخرت کی یاد دہانی کا پہلو اس طرح سے ہے کہ آدمی کیا ہے، آخرت کی یاد سے آتی ہے۔ کیسے آتی ہے کہ بیماری ہی سے عام طور پر جسمانی طور پر انسان جو ہے کمزور ہوتا ہے، بیماری بڑھتی جاتی ہے، انسان کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے اور وہ نتیجہ کیا ہے، موت تک پہنچ جاتا ہے جو ہے، یعنی ایک دن اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اپنے جیسے دوسرے انسان یا بھائی رشتہ دار کو اس طرح موت کی دہلیز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی چشم عبرت کے سامنے اپنی موت بھی آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ سوچتا ہے کہ جس طرح مریض دھیرے دھیرے جو ہے فنا کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ میرا سفر زندگی بھی ختم ہو جائے گا، میرے زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا، اور مجھے بھی کیا ہے اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہے، اور میں بھی موت کی وادی میں کھو جاؤں گا جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے اس کے اندر کیا ہے، آخرت کی یاد اسے آتی ہے۔ اس سے اس کو سوچ کر کے، مریض کو دیکھ کر کے کیا ہے، وہ آخرت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرنے لگتا ہے۔ دنیاوی فائدوں اور حکمتوں کے علاوہ تیمارداری کی میرے دوستو اخروی فضیلت بہت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیاوی فائدے، باہمی تعاون اور ساری چیزیں اور جو حکمت اس میں ہے، اخروی فضیلت بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اس طرح سے مریضوں کی تیمارداری، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کی اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔